علم بھی شامل ہے، یاد رکھیے، جس کو دو باتیں کہیں، شرعی علم اور کونینی علم، یونیورسل نالج اینڈ ریلیجس نالج، دونوں انکلوڈڈ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں، اور وہ جو ہے شب قدر میں نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اقرأ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں ان پڑھ انسان ہوں۔ پھر اس آواز نے زوردار کہا اقرأ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پڑھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ یہ نہیں آئی کہ نماز قائم کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، اچھائی کا حکم، اخلاق کا حکم، تہجد تم پر فرض کی گئی، تم فلاں کرو، شادیاں ایسی کرو، وراثت ایسی تقسیم کرو، لڑکوں کا حق یہ، لڑکیوں کا حق یہ، پردے کے احکامات یہ، کچھ نازل نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بس پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تجھے۔ نالج گین کر، علم حاصل کر تو اس چیز کا جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے یا جونک جیسی کوئی چیز سے یا چمٹنے والی ایک چیز سے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے پہلی وحی کیا آتی ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، خود اپنی توحید وحدانیت اللہ بیان نہیں کر رہا، کہہ رہا پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو اور وہ اگر جاہل رہ جائے، اسی لیے میں نے کہا تھا مسلمانوں کو علم کی ترغیب دلانا، مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے۔ جن کا رب اپنی کتاب میں سب سے پہلی وہی اپنے نبی پر اقرا پڑھنے کی نازل کرتا ہے، وہ قوم کیسے جاہل رہتی ہے، کیسے جاہل اپنے آپ کو رکھتی ہے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو رکھتی ہے۔ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے ایک حصے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ جانتا نہ تھا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے علم کی کیا فضیلت ہے، اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں نے بس اقرا بسم ربک الذی خلق، ہر علم کو چاٹ دیا، ہر علم کو پی گئے لے کر، اپنے رب کا نام لیا اور حاصل کر لیا اس علم کو، چاہے پھر وہ شرعی علم ہوتا تھا، چاہے پھر وہ دنیاوی علم تھا، بنا تفریق اور فرق کے رب کا نام لیتے اور ہر علوم کو جو ہے پڑھ لیتے۔ ہر علوم کو نہ صرف پڑھا بلکہ ہر علوم میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ انہوں نے کئی نئے علوم اور فن دنیا کو دیے اور بتائے۔ یہ ہوتا ہے نالج، اس کو کہتے ہیں علم دنیا کے لیے، چاہے شریعت کا ہو چاہے دنیا کو، یاد رکھیں فرق نہیں کیا انہوں نے۔ اسی طرح دوسری آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 تھی، اس کے اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہے، قائما بالقسط، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ کہا شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، فرشتے گواہی دیتے وہ ایک ہے، اور اہل علم کا مقام بتایا گیا ہے کہ اہل علم کو اللہ رب العزت فرشتوں کے بعد گنوا رہا ہے، اپنی ذات کے بعد فرشتے اور فرشتوں کے بعد اہل علم کا مقام رکھا، اس لیے کہ یہ گواہی دیتے اس اللہ کے ایک ہونے کی۔ اور ظاہر سی بات ہے علم والے کیوں گواہی دیتے اللہ کے ایک ہونے کی؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یقیناً اس کائنات کے بنانے والا کوئی ایک انسان، ایک معبود ہے، وہ ایک ہی ہے جس نے بنایا ہوگا، ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں علم والوں کی فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ گواہی دیتے اللہ کے ایک ہونے کی۔ اسی طرح تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ فاتر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے تو حقیقتاً وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے۔ آج ہم نے اللہ کا ڈر تقوی اختیار نہیں کیا، آج جو حق تھا اس کا تقوی کا وہ اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ ہم علم ہی نہیں رکھتے اس کے تعلق سے، نہ جانتے اس نے کیا دیا، نہ جانتے اس نے ہمارے لیے کیا کیا، نہ جانتے وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے، نہ جانتے ہیں کہ اس رب نے کیا حکم دیا ہمیں، بس زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کہاں سے اللہ کا ڈر و تقوی آئیں گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں حقیقت میں جو اس کا علم رکھتے ہیں، اس کی ذات کے تعلق سے، اس کی صفات کے تعلق سے، اس کے احکامات کے تعلق، اس کا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہم بے خوف ہو چکے ہیں اور دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا خوف اور ڈر نہیں رہا، اس لیے کہ علم بنیادی چیز چلی گئی، یاد رکھی۔ اسی طرح
علم کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 میں، اور کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ کون ہے جو مسلمان یہ آیت نہ جانتا ہو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی دعا کیجیے اپنے رب سے، یہ حکمی آیت ہے، قل کہو اے نبی دعا کیجیے اپنے رب سے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے، جب اس ذات کو حکم آ رہا ہے کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے اے رب میرے علم میں اضافہ کر، تو بدرجہ اولا ہمارے سے آیت زیادہ خطاب کر رہی ہے، تم تو زیادہ حاصل کرو۔ جب اپنے نبی کو اللہ جس اسے کہہ رہا ہے وَقُلْ، آپ کہیے نبی رب زدنی علما، اے میرے رب میرے کو میرے علم میں اضافہ کر، تو گویا اللہ کی ذات جو ہے سرچشمہ ہے علم کا، اللہ کی ذات سورس ہے نالج کا، اسی سے علم آتا ہے۔ لہٰذا اے نبی مانگو اپنے رب سے وَقُلْ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم عطا کر شریعت کا اور کائنات کا تیری۔ آگے آئیے، اللہ رب العزت نے خود ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ سے علم مانگو۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں فرماتا اور کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اے نبی وہ لوگ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھائی اور برائی کیا برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں، ان کی فضیلت اللہ کے پاس، علم والوں کے درجات اللہ کے پاس، یاد رکھیے۔ تو علم حاصل کرنے سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو دنیا میں۔ مجھے بتائیے ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ چاہے دینی حلقوں میں چاہے دنیاوی حلقوں میں کیوں کرتے ہیں؟ ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے نا، استاذ ہے، مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، کیا ہے یہ سب؟ یہ علمی تو ہے جس کی بنیاد پہ دنیا میں رسپیکٹ اور عزت ملتی ہے، انسان کو مرتبے بلند ہوتے ہیں، ہے نا۔ جس طرح سے بڑے علامہ، بڑے دکتور ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مہارت حاصل کرتے ہیں، علم، ان کی بھی عزت و تعظیم ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں مہارت حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں ہوتے ہیں، یقیناً لوگ ان کی بھی تعظیم اور عزت کرتے ہیں، ہے نا، کرتے نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا علم کوئی بھی ہو وہ عزت اور مرتبہ لاتا ہے، وہ عزت اور مرتبہ، اور اگر شرعی علم کے ساتھ مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے دنیاوی علم، پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا علمی عزت لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ اس کی آیت سورہ نمبر 52 آیت نمبر 11 میں فرماتا اور کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ یقیناً ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات بلند کر کے رہیں گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لائے ان کے درجات بلند کریں گا۔ اللہ فرماتا آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات کو ضرور بھی ضرور بلند کریں گا۔ تو پتہ چلا جو ایمان لائے اس کے بعد علم حاصل کیا، یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی انسان کے درجہ بلند ہونے کی۔ اور وہ صحابہ جو ایمان لائے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہے، علم دین زیادہ سیکھا، آج ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کی حیثیت ظاہر سی بات ہے دیگر صحابہ کے مقابلے ممتاز ہے، اونچی ہے، اور وہ زیادہ نام لیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں زیادہ رہے، زیادہ علم حاصل کیا، زیادہ حدیث روایت کی، زیادہ فقہ ان سے ہوتا ہے، زیادہ معاملات ان سے ثابت ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلا یہ علم درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور علم حاصل کیا ان کے درجات کو ہم ضرور بلند کریں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہاں لفظ دیکھیے طلب ہے، طلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، گو آپ حاصل نہ کر پائے۔ مجھے طلب ہے، مجھے ایک خواہش ہے کہ میں علم حاصل کروں، افسوس کہ نہ پیسہ ہے، نہ وہ علم کے ذریعے ہے، نہ ایسا استاد جس سے میں سیکھ سکوں۔ یہ طلب رکھے، پھر چاہے زندگی کے 90ویں سال کو مجھے مل جائے اس علم کے تعلق سے، میں اس لیے کہ مجھے طلب ہے، طلب العلم، اس کی جستجو رکھنا اپنے دل میں کہ میں علم حاصل کروں گا۔ یہ فرض ہے ایک مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو جو دین اور جس کا رسول علم دنیا کو دینے آیا تھا، علم کو فرض کیا، اس کے ماننے والے آج دیکھیے کس قسم کی جہالت میں مبتلا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ علم کے بابت علم کے تعلق سے سوال کیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھیے کتنی پیاری بات کہی اور کہا علم وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، قال اللہ، جو اللہ نے کہا وہ علم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ علم ہے۔ اور کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں وہ علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ علم ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور اسے معلوم نہ ہو اور وہ کہتے مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ اپنی بڑائی کے اندر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، اس لیے کہ جواب دینا ہے، بس اب لوگ پوچھ رہے ہیں جواب دو، اس لیے کہ ورنہ لوگ کہیں گے مجھے علم نہیں۔ تو کہا یہ بھی علم کا حصہ ہے، کوئی کہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ نہیں معلوم کہنے کے لیے بھی انسان کو بہت بڑا دل لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ مجھے تو اب تعریف کی عادت ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ تو کہا جو کہے مجھے نہیں معلوم یہ بھی علم ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ